بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے قرآن کریم کی تفسیر کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ جس آدمی نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہی، قرآن کی تفسیر میں کوئی بات کہی، اس نے صحیح بھی کہہ دی اتفاقی طور پہ، تو پھر بھی اس نے غلطی کی ہے، اس نے کوتاہی کی ہے۔ دوستو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنا یہ ایک بہت حساس اور محتاط کام ہے۔ تو جس طرح حساس اور محتاط کام بغیر سیکھے ہمارا معاشرہ اس کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جیسے کوئی آدمی بغیر سیکھے ڈاکٹر اور حکیم نہیں بن سکتا، وہ اپنا مطب اور اپنا ہسپتال نہیں کھول سکتا، جس طرح کوئی آدمی بغیر سیکھے پائلٹ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، بھلے ہی وہ وقتی طور پہ وہ کسی کو دوائی دے اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے، بھلے ہی وہ ایک مرتبہ صحیح اڑان بھر بھی لے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب تک سیکھنا نہیں ہے تم اس حساس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، تمہاری وجہ سے لوگ مر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، یعنی جو سیکھا ہوا نہیں ہے وہ کسی کو دوائی دے گا تو ایک آدھ شاید ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن وہ کسی نہ کسی کی جان لے جائے گا۔ تو بھائی، سب سے زیادہ حساس مسئلہ ہے قرآن کریم کا، چونکہ قرآن کریم سے فرض اور واجب اور سنت اور مستحب ثابت ہونے ہیں، اسی سے حلال و حرام کی تمیز ہونی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی رائے سے بغیر سیکھے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جانے، بغیر صحابہ کے اقوال جانے، بغیر اکابرین امت کے اقوال جانے، اپنی جانب سے تفسیر کرے گا، تو وہ تو کبھی حلال کو حرام کرے گا اور کبھی حرام کو حلال کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھلے ہی اس نے وقتی طور پہ اتفاقاً اس کی رائے درست بھی ہو گئی، پھر بھی اس نے غلطی کی ہے کہ جب تک وہ اس فن کو، اس علم کو سیکھے نہیں، اس وقت تک اس کو اس علم میں بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اور جتنے فتنوں کے دروازے کھل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا مفسر قرآن بن کے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر ایک مستقل کام ہے۔ ہاں، قرآن کریم کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور سمجھنا، یہ ایک الگ بات ہے، وہ کوئی بھی آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے وہ کر سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تفسیر کرنا، بیان کرنا، ہر آدمی کہے میں قرآن بیان کر سکتا ہوں۔ صحابہ کرام جو صاحب زبان تھے، ان کو عربی سمجھتے تھے، ان کو ترجمے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے باوجود وہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے، پوچھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، صاحب زبان ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام کے دروازے پہ جاتے تھے، ان سے تفسیر کا علم سیکھتے تھے، ان سے حدیث کا علم سیکھتے تھے۔ تو اس لیے پہلے پوری طرح سے علم کو سیکھنا ہے اگر آپ کو تفسیر کے متعلق بات کرنی ہے۔ ہاں، اگر اپنی فہم کے لیے سیکھنا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اس کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔